پاکستان اور ایران خطے میں امن کے لیے مل کر کام کرنے کو تیار۔ پاکستان پرامن ملک ہے اور خطے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ بھارت نے دوبارہ جارحیت کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر دو ٹوک اعلان۔ تہران میں ایرانی صدر کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، پاکستان تمام مسائل مذاکرات کے ذریعے حل کرنا چاہتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر نے پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ شہباز شریف کی پرامن نیوکلیئر پروگرام کے لیے ایران کی حمایت۔ کہا، پاکستان اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ کی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ کہا، خطے کی ترقی اور خوشحالی امن سے ہی ممکن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ تہران سے اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کا عزم کا اعادہ۔ وزیر اعظم کی جوہری مذاکرات آگے بڑھانے میں ایرانی قیادت کی دور اندیشی کی تعریف۔ کہا، امید ہے امریکہ اور ایران کے درمیان تعمیری معاہدہ طے پا جائے گا۔ مذاکرات سے خطے میں امن و استحکام کو فروغ مل سکتا ہے۔ آیت اللہ خامنائی نے امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ وزیر اعظم کے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے بھی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعد آباد میں علامت پر وزیر اعظم کا ایرانی صدر نے پرتپاک استقبال کیا۔ گارڈ آف آنر پیش۔ دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے۔ وزیر اعظم کی صدر مسعود پزشکیان کی جانب سے دیے گئے عشائیے میں شرکت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، محسن نقوی اور عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے ایک دوسرے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ وزیر اعظم نے ملاقات کے بعد ایکس پوسٹ میں لکھا، اپنے پیارے بھائی صدر اردوان سے ملاقات کی۔ حالیہ کشیدگی میں پاکستان کی حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے ایکس پر پیغام میں کہا، شہباز شریف میرے عزیز دوست ہیں۔ وفد کی میزبانی کر کے خوشی ہوئی۔ معیشت، تجارت اور سیکورٹی سمیت اہم امور پر بات چیت ہوئی۔ تعاون، یکجہتی اور بھائی چارے کو مزید مضبوط کیا۔ دونوں ملکوں کے گہرے تاریخی، عوامی اور سیاسی تعلقات مضبوط کرنے کی توثیق کی۔ اللہ تعالی ہمارے اتحاد اور بھائی چارے کو مضبوط کرے۔ آپریشن بنیان مرصوص میں تاریخی شکست کے بعد مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلوچستان میں بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز کی معاونت سے دہشت گرد کارروائیاں ایک بار پھر بے نقاب۔ بھارتی خفیہ ایجنسیاں پراکسیز کو مالی معاونت فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی اسپانسرڈ پراکسیز نہ صرف حملوں کی منصوبہ بندی کرتی بلکہ کالعدم تنظیموں کو تربیت و اسلحہ بھی فراہم کرتی ہیں۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ گودی میڈیا بھی دہشت گردوں کی پشت پناہی میں پیش۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کی خبر سب سے پہلے بھارتی میڈیا دیتا ہے۔ افواج پاکستان کی جتنی مدد کر سکے کریں گے۔ یہ صرف افواج کی نہیں، پاکستان کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ کا اعلان۔ محمد اورنگزیب کا بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ریلیف کا اشارہ۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو میں کہا، بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سول ملٹری کے ٹیکس سلیب میں کمی سے متعلق سوال پر بولے، تنخواہوں سے متعلق ابھی فیصلہ نہیں ہوا۔ IMF اہداف پورے نہ کرتے تو مشکل پیش آتی۔ ٹیکس نظام اور توانائی سمیت دیگر شعبوں میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں۔ FBR میں ڈیجیٹائزیشن سے شفافیت آئے گی۔ دنیا پاکستان کی معاشی بہتری کا اعتراف کر رہی ہے۔ امید ہے بانی عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کارکنوں کو جذبات قابو میں رکھنے کا مشورہ۔ قیادت پر اعتماد کرنے کی اپیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا، بانی PTI کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کوششوں سے بانی خود بھی واقف ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں ان کے مشورے سے ہی کر رہے ہیں۔ کارکن قیادت پر اعتماد رکھیں، ہم کوشش کر رہے ہیں بانی PTI کے کیسز لگیں اور میرٹ پر فیصلے ہوں۔ بانی PTI کا 190 ملین پاؤنڈ میں سزا معطلی کا کیس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکا۔ اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں ہوگا، جو جہاں ہوگا وہیں احتجاج کرے گا۔ علیمہ خان کے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا، بانی PTI جلد ملک گیر تحریک کا اعلان کریں گے۔ جیل میں عام قیدی کے جو حقوق ہیں وہ بھی بھائی کو نہیں دیے جا رہے۔ 8 ماہ میں صرف ایک بار بچوں سے بات کرائی گئی۔ بانی کے ذاتی ڈاکٹر سے بھی چیک اپ نہیں کرایا جا رہا۔ توہین عدالت کی درخواستوں پر ججز کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا۔
بانی پی ٹی آئی کا دوبارہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کا حکم۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ 9 جون کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ ڈی ایس پی لیگل جاوید نے رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ بانی پی ٹی آئی پر جنا ہاؤس جلاؤ گھیراؤ سمیت 12 مقدمات درج ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اس سے قبل 3 مرتبہ پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کر چکے ہیں۔ سنی اتحاد کونسل پارلیمانی پارٹی بنا سکتی تھی مگر سیٹوں کی حقدار نہیں۔ نشستیں دینا نہ دینا اور مسئلہ ہے، الیکشن کمیشن کا کردار بھی دیکھنا تھا۔ میرے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر ثانی کیس میں ریمارکس۔ جسٹس مسرت حلالی نے سوال اٹھایا کہ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں پر کیسے دعویٰ کیا۔ وکیل مختوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ سنی اتحاد کونسل کے مطابق آزاد امیدوار ان کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ سنی اتحاد کونسل کی اپیل کو متفقہ طور پر مسترد کیا گیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ کوئی فارمولہ نہیں تھا کہ درمیان کا راستہ چنا جائے۔ میں نے ساری رات جا کر ریکارڈ کا جائزہ لیا۔ دستیاب ریکارڈ کے مطابق پارٹی سرٹیفکیٹ اور پارٹی وابستگی کے خانے میں 39 لوگوں نے پی ٹی آئی لکھا۔ انتخابی نشان نہ ہونے سے کسی کو انتخابات سے نہیں روکا جا سکتا۔ سنی اتحاد کونسل اپنے انتخابی نشان پر الیکشن لڑتی تو پھر بھی مسئلہ نہ ہوتا۔ ایک جج کے ٹرانسفر میں 4 درجات پر عدلیہ کی شمولیت ہوتی ہے۔ ایک درجے پر بھی انکار ہو تو جج ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ججز ٹرانسفر اور سینیورٹی کیس میں ریمارکس۔ کہا اگر سب ایگزیکٹو کے ہاتھ میں ہوتا تو الگ بات تھی۔ تبادلے کے لیے 4 فورم سے رائے لی گئی۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ قانون کے عمل میں بدنیتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ سینیورٹی پر عدلیہ کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ معاملہ صدر کو واپس بھیجا جائے تاکہ وہ دوبارہ سے یہ عمل شروع کریں۔ جسٹس شکیل احمد نے سوال کیا کہ کیا سینیورٹی سے متعلق اصل حقائق کو چیف جسٹس صاحبان سے چھپایا گیا؟ کیا سیکرٹری قانون نے آخری اسمبلی میں سینیورٹی خود طے نہیں کر دی؟ کیا وہ ایسا کرنے کے اہل تھے؟ عدالت نے سیکرٹری وزارت قانون پر اٹارنی جنرل سے جواب طلب کر لیا۔ پاکستان ہے تو تمام سیاسی جماعتیں ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی میں تمام سیاسی جماعتیں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہوئیں۔ بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی گورنر پنجاب کی قیادت میں پیپلز پارٹی وفد سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ کہا پیپلز پارٹی پنجاب میں متحرک اور فعال ہو چکی ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ بلاول بھٹو عوامی مینڈیٹ سے ملک کے اگلے نوجوان وزیر اعظم ہوں گے۔ پارٹی تنظیم نے صدر کو دوبارہ دورہ اٹک کی دعوت بھی دی۔ قومی اسمبلی کے قائمہ کمیٹی داخلہ میں بجلی چوری پر مقدمہ درج کرنے کا حکومتی بل مسترد۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ کمپنیاں بجلی دیتی نہیں، ان کی جماعت کسی کو ہتھکڑیاں نہیں لگنے دے گی۔ نبیل گبول بولے 2 لوگ بجلی چوری کرتے ہیں کہ الیکٹرک پورے علاقے کی بجلی کاٹ دیتی ہے۔ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ بجلی کمپنیاں پہلے خود کو ٹھیک کریں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری بولے بجلی چوری کو روکنا ہے، معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہ کریں۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا اصلاحات کے بغیر یہ بل پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تحریک انصاف کی زرتاج گل کی بھی بل کی مخالفت۔ انٹرنیٹ صارفین کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ عالمی سطح پر 18 کروڑ سے زائد صارفین کے پاس ورڈ اور حساس دستاویزات چوری۔ پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ صارفین کو فوری اہم پاس ورڈ تبدیل کرنے کا مشورہ۔ گوگل، مائکروسافٹ، فیس بک اور دیگر پلیٹ فارمز کے صارفین شامل۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے انفسٹیلر مائل ویئر سے صارفین کے اکاؤنٹس کی معلومات چوری کی گئیں۔ انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی لیک ہو چکی ہیں۔ شناخت کی چوری، اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر کا خطرہ ہے۔ صارفین 2 فیکٹر فوری فعال کریں۔